الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الملک کی 3 آیات 12 سے لے کے 14 نمبر تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ تم اپنی بات آہستہ کہو یا بلند آواز سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ نادانوں، کیا وہ نہیں جانتا بندوں کے احوال کو جس نے انہیں پیدا کیا؟ وہ بڑا باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان آیات میں بد نصیبوں اور ازلی محروموں کے عبرتناک احوال کے بعد، یعنی اس سے پہلے جو آیات تھی وہ بد نصیبوں کے احوال کو بیان کرتی تھی، ان کی محرومیوں کو بیان کرتی تھی، پھر ان کے عبرتناک سزا کو بیان کیا تھا۔ اس آیت میں ان الذین یخشون ربہم، یہاں سے ان سعادت مند اور خوش نصیب بندوں کا فرحت انگیز اور حوصلہ بخش ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ ان کی ایک خاص صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کو بغیر دیکھے اسے ڈرتے تھے۔ یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتا، وہ لطیف و خبیر ہے، وہ نظر نہیں آتا، لیکن بن دیکھے ان کے دل میں احساس پیدا ہوتا رہتا تھا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ مراد یہ ہر حالت میں لرزہ بر اندام رہتے تھے، ہر حالت میں خوف کرتے ہیں۔ مجمع عام ہو یا جلوت ہے یا خلوت ہے، وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کوئی ایسا لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتے جس میں ان کی پکڑ ہو، کوئی قدم اس راہ پر نہیں ڈالتے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ سوچئے جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اس حد تک ہو، وہ کسی کی عزت و آبرو، جان و مال پر دست درازی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، یقیناً نہیں کر سکتا۔ کیا جبر و ظلم اس سے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں، وہ جبر و ظلم نہیں کر سکتا۔ انسان کی اصلاح اور تربیت کا مؤثر طریقہ جو قرآن مجید نے اپنایا ہے وہ یہی ہے کہ یعنی بندے کے دل میں اس کے خالق و مالک کی خشیت یعنی خوف اور ڈر پیدا کر دیا جائے، اس کے شعور میں وہ چراغ روشن ہو جائے تو اس کی عمل کی دنیا میں کوئی تاریک گوشہ باقی نہیں رہے گا جس میں وہ چھپ کر بھی گناہ کر سکتا ہو۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے کسی بندے میں اس کا خوف پیدا کر دیں، آپ اس کے دل میں جب اچھی طرح خوف پیدا ہو جائے اسے آزاد چھوڑ دیں، اور یقین رکھیں کہ اس کی ساری قوتیں، اس کے سارے وسائل خیر کی تبلیغ کے لیے اور شر کا کلا کما کرنے کے لیے وقف رہیں گی۔ اس کے اثر و نفوذ کا حلقہ جتنا وسیع ہوگا
اتنا ہی لوگوں کو اطمینان ہوگا، مسرت ہوگی، خوشحالی ہوگی اور اضافہ ہوگا اس میں۔ جتنا ہی وہ طاقتور ہوگا، جیسے حکمران ہے، جتنا وہ طاقتور ہوگا باطل کو اتنی ہی فیصلہ کن قوت سے شکست دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب اور برگزیدہ بندے اور اس کی ساری کائنات کے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، راس الحکمتی مخافت اللہ، راس الحکمتی مخافت اللہ، شعب الایمان جلد 1 پیج 470، رقم الحدیث 742۔ حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ راس الحکمت مخافت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف حکمت و دانائی کا سرچشمہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو فلسفی ہوتے ہیں نا، یہ بس مغز ماری کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو اخلاق کی تربیت خام خواہ کی دیتے رہتے ہیں، حق کی بالادستی تاکہ کم، وہ ایسے نہیں ہوتی، پہلے خود تربیت کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اس کی مصلحت بین، ہاں، عقل اور مفاد پرست ہی رہتی ہے، اس کی عقل، شعور اس کا، خود وہ اخلاق سے بے بارہ ہوتا ہے، حق سے کوسوں دور ہوتا ہے، دوسروں کو کیا تبلیغ کرے گا۔ ہمارے ہاں دین اسلام میں تزکیہ نفس ہے، پہلے اپنی اصلاح کرو، لوگ تمہیں دیکھ کے ہی مان لے آئیں گے، خود ہی اپنی اصلاح کر لیں گے۔ گھر سے شروع ہو کے ملک کی حکمرانی تک شروع کر، گھر کا سربراہ ٹھیک ہو تو اس کے ماتحت جتنے بیوی بچے ساتھ جتنے بھی ماتحت ہوتے ہیں سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو وہ دوسروں کی رہنمائی کیا کرے گا؟ جس کی اپنا اخلاق اچھا نہ ہو وہ کیا کرے گا؟ فلسفی جتنی مرضی مغز ماری کرتے رہیں، جو نظریات میں ہر لہجہ بدلتے رہتے ہیں، ان میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ ذاتی اغراض اور عیش و عشرت کی ہوس سے ہی جان چھڑا سکیں۔ عزیزان گرامی، ایسے قوانین نافذ نہیں ہو سکتے جو انسان کے بنائے ہوئے ہوں، کیونکہ ان میں رد و بدل ہو سکتا ہے، ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے جو قوانین ہیں وہی ہمیشہ کے لیے ہیں، ابدی ہیں، اور جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے اس سے بہترین تربیت کوئی نہیں ہے۔ اسی سے جہاں جہاں اس کا دائرہ جائے گا، جہاں جہاں اس کے اختیارات ہوں گے، اس کے اثر کی وجہ سے حق کی بالا دستی ہوگی۔ عزیزان گرامی کے سچی بات تو یہی ہے، انسانی معاشرہ میں نیکی کی بالا دستی اور برائی کا خاتمہ ہو جائے تو اس کے لیے قرآن کریم کا ہی ہدایت کا ایک مؤثر ذریعہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کیا جائے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پس جو اپنے رب سے ڈر گیا کہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اس بات سے ڈر گیا کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس ناجائز جو ہے اس نے اپنی ناجائز خواہش کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ سے پھر فرمایا نا کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے غیب سے میں ڈرتے ہیں، بن دیکھے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے جو انعامات ہیں وہ مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دو انعام ہو گئے، دو انعام سے اپنے خوف کی وجہ سے نوازتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر بشری کمزوری کی وجہ سے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اور نیک اعمال جو انہوں نے کیے اس کے لیے اجر عظیم و رحمت فرمایا جاتا ہے۔ علامہ پانی پتی کبیر کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یصغر بالنسبۃ الیہ کل ما یخطر بالبال من اللذہ، یعنی دل میں جس لذت و سرور کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ بھی اس کے اجر کے سامنے کم ہوگا، ہیچ ہوگا۔ آیت نمبر جو پھر 13 ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ کوئی چھپ کر بات کرے یا بلند آواز سے بات کرے وہ جانتا ہے، وہ چھپ کر بات کرے یا بلند آواز سے بات کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب برابر ہیں، اس کے لیے کوئی فاصلے نہیں ہیں، سب کو وہ جانتا ہے
تمہارے دل میں، جو تمہارے دل کے چھپے ہوئے خانہ میں اگر کوئی خواہش، کوئی نیت، کوئی بات ہلکی سی چٹکی بھی لیتی ہے تو وہ بھی اسے جانتا ہے، اس سے وہ آگاہ ہے۔ اہل ایمان اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن کفار اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ آخری جو آیت ہے، آیت نمبر 15 جو ہے، آیت نمبر 14 جو ہے، اس میں جو فرمایا گیا ہے وَهُوَ اللطیف الخبیر، آخر میں اس آیت سے کفار کی اس غلط فہمی کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کارستانیوں سے آگاہ ہے۔ جو وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری کارستانیوں سے آگاہ نہیں ہے، فرما دیا کائنات کی ہر چیز کا جب وہ خالق ہے، ہر چیز کے حالات سے، اس کی صلاحیتوں سے، اس کی خاصیتوں سے، اس کے اثرات سے جو اس نے خود ودیت کی ہیں، وہ ان کو جانتا ہے، تو کیسے مان لیا جائے کہ اس سے خبر نہیں ہے؟ ہر چیز سے اس کو خبر ہے، اس کی دی ہوئی قوتیں سے کوئی کیا کام لے رہا ہے، اچھا کام لے رہا ہے یا برا کام لے رہا ہے، یہ کیسے تسلیم کیا جائے کہ وہ باخبر نہیں ہے؟ وہ باخبر ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، عقل سلیم اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ پھر یہ سوچو کہ وہ اللطیف ہے، باریک سے باریک بات کو بھی وہ جانتا ہے، الخبیر ہے، ہر چیز سے وہ باخبر ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ جس کی یہ شان ہو اور یہ صفات ہوں، وہ اپنے مخلوق کے حوال سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے؟ یقیناً وہ باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔